بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 138 سے لے کر سورۃ الانعام دیکھتی ہوں کہاں تک کر پاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور بولے یہ مویشی اور کھیتی رکی ہوئی ہے، کوئی نہیں کھا سکتا انہیں سوائے اس کے جسے ہم چاہیں۔ اپنے گمان سے یہ بات کہتے ہیں، اور بعض مویشی ہیں حرام ہیں جن کی پشتیں سواری کے لیے، اور بعض مویشی ہیں کہ نہیں ذکر کرتے اس پر اللہ کا نام ذبح کے وقت۔ یہ سب محض افطرا ہے اللہ تعالیٰ پر، ان قریب سزا دے گا انہیں جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ بے شک یعنی تفسیر میں ہے، ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں ہجر کا معنی ہے حرام، یعنی جو وسیلہ انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی کی تحریم اور سخت گیری ان پر شیاطین کی وجہ سے تھی، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے اپنے معبودوں کی خاطر انہیں روک لیا تھا اور اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا، اس لیے ان کے اوپر سواری وغیرہ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے وہ اور بھی عورتوں کے بارے میں نا وہ اس کا وہ کافی اس کی وہ کیئر کیا کرتے تھے کہ یہ مردوں کے لیے نہیں ہے اس کا دودھ، اور یہ اس کا گوشت عورتوں کے لیے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے نا وہ حرکتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو قرآن کا تو ان کو علم تھا نہیں، اور یہ اس طرح کر کے نا جسٹ اپنی قیاس آرائیوں کے لیے نا یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ کیونکہ سودی کہتے ہیں کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام یہ وہ جانور ہیں جن پر سواری کرنا کچھ لوگ نا اسلام سے پہلے وہ لوگ حرام سمجھتے تھے۔ یہ وہ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ پیدائش کے وقت اور نہ ذبح کے وقت۔ ابو وائل کے نزدیک اس سے مراد وہ بحیرہ مویشی ہیں جن پر سوار ہو کر حج کو نہیں جاتے تھے۔ ان کے چند اونٹ ایسے ہوتے تھے جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ ان پر سواری کرتے، نہ دودھ ان کا دھوتے، نہ ہی بوجھ لادتے، نہ نسل کشی کرتے، اور نہ کسی دوسرے کام لاتے۔ اس لیے فرمایا افتراء علیہ، یعنی یہ سب اللہ پر افطرا اور جھوٹ ہے، شریعت الہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا حکم دیا اور نہ اس پر راضی ہوئے۔ یعنی کہ جس طرح ہمارے ہاں کر کے اس طرح ہو جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور ہمارے آج کل کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے، عام بات ہے، یعنی کہ یہ گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بکری نے یا گائے نے یا بھینس نے بچہ دیا تو ہم لوگ وہ اس کو فلاں مقام پر ہم لوگ اس کو ذبح کریں گے، ہم لوگ وہاں پر منت چڑھائیں گے، مطلب اس طرح کر کے عام بات ہے۔ تو سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو بہتان وہ اللہ تعالیٰ پر باندھتے رہے ہیں، اس کی پاداش میں ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصات لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فهم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفهم انہ حکیم علیم۔ اور بولے جو ان مویشیوں کے شکموں میں ہے، یعنی کہ پیٹ میں ہے، وہ نر ہمارے مردوں کے لیے ہے اور حرام ہے ہماری بیویوں پر، اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا تو وہ سب پر، مرد و زن، اس میں حصے دار ہیں۔ اللہ جلدی بدلہ لے گا انہیں ان کے اس بیان کا، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ بے شک ہوتا ایسے تھا کہ وہ جب ان کے کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، یعنی کہ جانور کو نر سے مراد مرد ہوتا ہے، میل ہوتا ہے نا، یعنی کہ مذکر ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری عورتوں کے اوپر حرام ہے، اور اگر وہ انہوں نے کسی کو صائبہ، وسیلہ، وہ اس کو نظر چڑھانا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کے اوپر نہ کوئی بوجھ لادنا ہے، نہ اس پر سواری کرنی ہے، اس کو مطلب اپنے پرسنلی یوز میں نہیں لانا، اور نہ اس سے نسل بڑھانے کا وہ کام لینا ہے۔ وہ میں اب کیا بتاؤں آپ کو، یعنی کہ نسل نہ بڑھے اس سے وہ والا کام بھی نہیں لیتے تھے، بس اس کو وہ اپنے معبودان باطلہ کے ٹھکانوں پر ذبح کر دیا کرتے تھے، اور عورتوں کو تو خاص طور پر وہ نہیں کھانے دیا کرتے تھے، اس کا گوشت وغیرہ وہ صرف مردوں کے لیے ہوتا تھا۔ ہاں اگر
دودھ ہوتا تو وہ دودھ عورتیں نہیں پی سکتی تھیں، صرف مرد ہی پیتے تھے۔ اسی طرح اگر وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا تو وہ سارے خود کھا لیا کرتے تھے، مرد بھی کھاتے تھے، عورتیں بھی کھاتے تھے، بچے بھی کھاتے تھے۔ تو وہ کیونکہ مردار تو حرام ہے نا ہمارے لیے، یعنی کہ سب کے لیے تھا، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ نے پلیت گندی ناپاک گھناؤنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ حلال کی ہے نا، کہ وہ وہی گند کھائے، وہی پیشاب والی گندی مندی چیزیں کھائے، ان کو یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی سے منع فرما دیا۔ بحیرہ جانور کا دودھ صرف مرد پیتے، اور اگر کوئی جانور مر جاتا تو سب کھاتے تھے۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ اپنے افعال، اقوال، شریعت اور قضاء و قدر میں حکیم ہے، اور اپنے بندوں کے اچھے برے اعمال کو جانتا ہے، اور ان کو پوری پوری جزا دے گا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفاہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یقیناً نقصان اٹھایا جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت سے بغیر جانے، اور حرام کر دیا جو رزق دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ پر، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور نہ تھے وہ کبھی ہدایت پانے والے۔ بے شک یعنی کہ جن لوگوں نے یہ سارے کے سارے گندے گھنونے کبھی کام کیے ہیں، افعال کیے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں خسارہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، دولت ان کی جاتی رہی، اور جو بدعات انہوں نے رائج کی تھی ان کے باعث نفع بخش اشیاء سے محروم ہو گئے۔ آخرت میں خسارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے، افطرا بردازی کی پاداش میں انہیں بدترین ٹھکانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اور بہت ساری صورتوں میں اس کا حوالہ جو ہے وہ موجود ہے، بہت اور جگہوں پر نا اس کا ذکر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یعنی اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر اس کے، اور کھجور اور کھیتی الگ الگ ہیں کھانے کی چیزیں ان کی، اور زیتون اور انار جو شکل میں ایک جیسے اور ذائقے میں مختلف، کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ اور پیدا فرمائے بعض مویشی بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فروٹس پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مالٹے، کچھ انار یا کچھ سیب وغیرہ وہ کچھ ذائقے میں میٹھے ہوتے ہیں، کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، دروازہ بند کر دینا، اس طرح کے ہوتے ہیں وہ، تو یہ ساری کی ساری نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہی ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری حلال پاکیزہ چیزیں دی، اور اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالنا ہے۔ اللہ کے حصہ نکالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یتیموں کو، غریبوں کو، مساکین کو دینا ہے، جو مانگنے والے ویسے ہی آ جاتے ہیں، جن کو مٹھی بھر پہلے زکوٰۃ وغیرہ فرض ہونے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا تھا وہ دینا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ، یہ احکامات جو ہے وہ صرف زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کے تھے۔ اور تم لوگ یہ کہاں کے معبودان باطلہ کے ٹھکانوں پر جا کر ذبح کرتے ہو اور عورتوں کو نہیں کھانے دیتے، یہ کیا چیز ہے سارے کا سارا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں ایک جیسی، فروٹس کی، پھلوں کی شکلیں ایک جیسی، اگر ذائقے ان کے اور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سٹیپ بھی اللہ کی راہ میں، جو صرف اللہ کی راہ میں حلال خرچ کرنے کے لیے ہے، صرف وہاں خرچ کرو، اسراف نہ کرو، یعنی کہ حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ کلوا مما رزقکم اللہ، جو پھل، کھیتیاں اور جانور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں ان میں سے کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر بطور رزق پیدا کیے ہیں، اور شیطان کے طریقہ اور اس کے اوامر کی پیروی نہ کرو جس طرح ان مشرکین نے کی تھی، جنہوں نے بہتان
باندھا اللہ تعالیٰ کے اوپر شیطان اور لوگوں کا ساتھ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو حرام ٹھہرا لیا۔ یہ ان کی اپنی غلطی تھی جو انہوں نے جان بوجھ کر اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس شخص کی کھجوریں 10 وسق ہوں اسے چاہیے کہ وہ ایک خوشہ مسجد میں مساکین کے لیے لٹکا دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ کے علاوہ یہ حق فقراء و مساکین کو دیا کرتے تھے۔ یہاں مراد زکوٰۃ نہیں بلکہ ایسا صدقہ ہے جو ان فقراء کو دیا جاتا ہے جو کھیتی وغیرہ کاٹتے وقت آ جائے۔ جب کوئی مسکین آ جائے تو کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرے۔ کاشت کرتے وقت ایک مٹھی دی جائے اور مٹھی بھر برداشت کرتے وقت اور کٹائی کے وقت جو گر جائے وہ بھی ان کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے کے اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ مٹھی بھر مساکین کو دیا جاتا تھا اور ایک مٹھا جانوروں کو چارہ دیا جاتا تھا۔ ایک مرفوع حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خوشوں سے جو چیزیں گر جائیں وہ اس سے مراد تھی۔ یہ چیز واجب تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے عشر یا نصف عشر کے حکم سے اسے منسوخ فرما دیا، کیونکہ یہ ایسی چیز تھی جو پہلے واجب تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کر دی، اور یہ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو کھیت کاٹتے وقت اس سے مساکین کو صدقہ نہیں دیتے۔ بے شک ایاس بن معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کرنے کا نام اسراف ہے، حد سے بڑھنے کا نام، یعنی کہ حد سے بڑھنا جو خرچ کرنے کے معاملے میں ہو۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، عطا کرنے میں اسراف سے کام نہ لو، ایسا نہ ہو کہ استطاعت سے زیادہ دے کر خود محتاط ہو جاؤ۔ ابو عالیہ کہتے ہیں بعض لوگ جب کھیتی کاٹتے تو مقابلے میں اس قدر زیادہ دیتے کہ بعد اسراف تک پہنچ جاتی، اس لیے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا۔ ابن جریج کہتے ہیں یہ حکم ثابت بن قیس کے بارے میں اترا، انہوں نے اپنے کھجور کے پھل توڑے اور اعلان کر دیا آج جو بھی میرے پاس آئے اسے عطا کروں گا۔ شام ہوئی تو کوئی بھی پھل باقی نہ رہا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت بچا لینا، اسراف نہ کرنا۔ کلوا مما رزقکم اللہ، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ تم خود پر جو چیزیں حرام ٹھہرا لیتے ہو، حرام قرار دے لیتے ہو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا، اور یہ میری آیتیں ہو گئی ہیں 138 سے لے کر 142 تک۔ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔